نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم قرآن مجید کی تفسیر کر رہے ہیں اور سورہ البقرہ کی آیت نمبر 253 پر ہیں اور تیسرے پارے کا آغاز ہے۔ انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد۔ ترجمہ ہے آیت کا۔ یہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے بات چیت کی اور بعض کے درجات، بعض کے درجے بلند کیے۔ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو معجزات عطا فرمائے اور روح القدس سے ان کی تائید کی۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کے بعد والے اپنے پاس دلیلیں آ جانے کے بعد ہرگز آپس میں لڑائی بھڑائی نہ کرتے، لیکن ان لوگوں نے اختلاف کیا۔ ان میں سے بعض تو مومن ہوئے اور بعض کافر، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ آپس میں نہ لڑتے، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت کا ہم پیچھے سے دیکھتے ہیں۔ پیچھے اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں ہمیں بتائی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قوموں کو، ایک قوم جب ظالم ہو جاتی ہے تو اس کو دوسری قوم کے ذریعے سے اس ظالم قوم کو ختم کر کے نئی قوم کو لاتا ہے۔ تو اب یہاں پر ہمیں اس آیت کے اس کنیکشن سے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑا، ہدایت کے بغیر نہیں چھوڑ دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کو جب سے دنیا میں بھیجا، جب سے بتا دیا کہ رسول آئیں گے اللہ کے، اور تم جو بندے رسولوں کے پیغام کو قبول کریں گے اور اللہ سے جڑ جائیں گے تو وہ کامیاب ہوں گے، لیکن جو رسولوں کی بات نہیں مانیں گے، رسولوں کو جھٹلائیں گے، وہ جہنم میں جائیں گے، وہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چل سکیں گے۔ تو اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ رسولوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اللہ نے تو کئی رسول بھیجے، اور سورہ بقرہ میں رسالت پر ایمان لانے کے کئی مقامات پر وضاحت کی گئی ہے، کیونکہ ایمان ہم کب لائیں گے اللہ پر؟ رسولوں پر ایمان لانا ضروری۔ اگر رسولوں پر ایمان ہوگا تو پھر انسان اللہ پر ایمان لائے گا، کیونکہ رسول اللہ کے وہ بندے ہیں جو اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں بندوں تک۔ تو سورہ بقرہ میں جو ہے شروع میں ہی بتا دیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ مفلحین اور متقین جو کامیاب ہونے والے بندے ہیں وہ ہیں وہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے کے انبیاء پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب زمین پہ بھیجا تو آیت 29 میں ہمیں بتایا کہ پیغمبر اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ہدایت بھیجیں گے اب، اور انسان کو اب دنیا میں رہنا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے ان کی نسل چلے گی، اور اللہ تعالیٰ بندوں کی ہدایت کے لیے انبیاء بھیجتا رہے گا، اور جو لوگ انبیاء کی بات مانیں گے وہ کامیاب ہوں گے، اور جو
انبیاء کو جھٹلائیں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ اسی طرح پھر مومنوں کو آیت 136 میں فرمایا گیا کہ تم کہو کہ ہم ایمان لائے جو کچھ ہم پر نازل ہوا اور جو دوسرے انبیاء پر کو دیا گیا۔ مومنوں پر یہ واضح کر دیا کہ تمام انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے، بار بار یہ بات کہہ کر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، ہم ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، ان کی باتوں کے مطابق ہم زندگی گزارتے ہیں، یہ ہماری شریعت ہے، مگر ایمان لانا تمام انبیاء پر یہ لازمی ہے۔ اور ایمان کیا ہونا چاہیے رسولوں کے بارے میں؟ کہ رسول جو ہیں وہ اللہ کے چوز کیے ہوئے بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے منتخب کیے ہوئے بندے ہوتے ہیں، جو کہ اللہ ان کو فرشتوں کے ذریعے اپنا پیغام بھیجتا ہے۔ اور یہ رسولوں کا جو مشن ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ بندوں کو اللہ سے جوڑنا، ان کو توحید کا پیغام دینا اور ہدایت اور گمراہی کے راستے کو واضح کرنا، یہ کام ہوتا ہے انبیاء کا۔ اور ہم سے کہا گیا کہ تمام انبیاء پر ہمیں ایمان لانا ہے، گویا کہ ہمیں یہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ کے تمام جو اتنے بھی انبیاء تھے وہ اسی مشن کے غرض سے آئے، اور یہ اللہ کے چوز کیے ہوئے بندے تھے۔ ان کی عزت کرنا، ان پر ایمان لانا اور ان کے بارے میں اچھا گمان رکھنا، یعنی کہ ان کے بارے میں یقین رکھنا کہ وہ اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے، تو یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ حال بتہ شریعت تو ظاہر ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانتے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ تو تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو انبیاء بھیجے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کو ان کے وقت کے لحاظ سے، ان کے کن لوگوں سے ان کا واسطہ تھا، کیا زمانہ تھا، انسانیت کس دور میں اس وقت تھی، کتنی ترقی یافتہ تھی، ان سب باتوں کے مد نظر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو فضیلت دی، مختلف انبیاء کو مختلف قسم کی خصوصیات دیں، کچھ کو مختلف معجزے دیے۔ تو یہ اللہ کی حکمت کی وجہ سے تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ چونکہ خالق ہے، وہ جانتے ہیں کہ کس زمانے میں کس نبی کو کس طرح سے پبلک سے لوگوں کو میسج پہنچانا ہے، اور کن چیزوں کی ضرورت ہے جس سے وہ لوگوں کے دلوں میں ایمان جگا سکے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ہم اس روشنی میں ہم پڑھتے ہیں ان آیت کو، تلکا یہ الرسل، رسول کی جمع ہے رسل، یہ رسول ہیں، فضلنا فضیلت دی ہم نے، بعدہم ان میں سے بعض کو علی بعد اوپر بعض کے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ انبیاء کرام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول ہیں، جن میں سے اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ منہم ان میں سے، من وہ ہیں جو کلمہ کلام کیا اللہ نے، ورفع اور بلند کیا، بعضہم ان میں سے بعض کو، درجوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کسی کو کیا خوبی دی کہ اس کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلام کیا، تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خاص فضیلت تھی۔ ویسے تو معراج کے موقع پر صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلام فرمایا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ کہلاتے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام سے دنیا میں اللہ نے کلام فرمایا، اور اللہ تعالیٰ فرمایا کہ بلند کیے کچھ کے درجات دوسروں پر۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء کو زیادہ فضیلت دی بعض کے مقابلے میں، جیسے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی ہے، آخری رسول ہیں، اور اب قیامت تک کوئی اور رسول نہیں آئے گا، کوئی اور نبی نہیں آئے گا، تو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو امام بنایا تمام انبیاء کا، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہے کہ اللہ نے ان کو یہ درجہ دیا، ٹھیک ہے۔ وَآتَيْنَا اور دی ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو
عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام کا ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پورا نام لیتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم تھے، ان کی ماں کی طرف ان کی نسبت کی جاتی ہے۔ گویا یہ ایک ثبوت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باپ نہیں تھے، اس لیے کہ عام طور پر باپ ہی کے طرف نسبت کی جاتی ہے، مگر حضرت عیسیٰ کا ہمیشہ اپنی ماں کے ساتھ نام آیا قرآن میں۔ تو عیسیٰ ابن مریم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے دی البینات، روشن نشانیاں، معجزات، بہت واضح معجزات دیے ان کو، وَأَيَّدْنَاهُ، اور ان کی تائید کی، مدد کی ان کی، بروح القدس، روح القدس، روح کا مطلب ہوتا ہے روح، جو ہماری بھی روح ہوتی ہے، ایک ذی جان جس کے اندر جان ہے، اور قدس پاک روح سے اللہ نے، یعنی کہ حضرت جبرائیل کو روح القدس کہتے ہیں، یہ ان کا لقب ہے۔ تو اللہ نے قدس جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، تو یعنی اللہ کی طرف سے ایک روح، یعنی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ ایسے معجزات دیے تھے کہ حضرت جبرائیل ان کی مدد کرتے تھے اس میں، اور ہم کو پتہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، بیماروں کو صحیح کر دیتے تھے۔ ان کے معجزات جو تھے وہ بہت واضح قسم کے معجزات تھے کہ انسان مطلب یہ کہ انسان حیران رہ جائے کہ یہ تو واقعی میں انسانی کام نہیں ہے۔ پھر وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر شاء چاہتا اللہ، مقتتل، نہ قتل کرتے، نہ باہم لڑتے، ٹھیک ہے، نہ ایک دوسرے سے لڑتے، الذین، وہ لوگ، من سے، بعدہم، ان انبیاء کے آنے کے بعد، کیونکہ من بعد، اس کے بعد، ما، جو، جاءتہم، آ گئی ان کے پاس، البینات، کھلی نشانیاں۔ تو انبیاء جو کہ کھلا پیغام لائے، واضح پیغام لائے اللہ کی طرف سے، توحید کا پیغام لائے، رسالت کا، آخرت کی سب بتایا انسانوں کو۔ تو اب وہ سب ہدایت کا پیغام مل جانے کے بعد لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے نہ، لیکن اصل حقیقت کیا ہوئی کہ انبیاء کے بعد بھی جب لوگ، جیسے ہر نبی کے بعد کچھ عرصے کے بعد لوگ گمراہ ہوئے اور انہوں نے اپنے نبی کی شان میں بہت غلو کیا، اور دوسرا جو بعد کے آنے والے نبی کو جھٹلایا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو ان کو نہیں مانا، ان کو نبی نہیں مانا۔ تو حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تورات کے اندر بھی ہر کتاب میں اللہ نے آنے والے انبیاء کی پیشین گویاں بھی کی تھی، لیکن اور ان کو پتہ بھی چل جاتا تھا، واضح معجزات کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی معجزے کے طور پر ہوئی تھی، اور ان کو پتہ تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے جھٹلایا اور اپنے بات پر اڑے رہے، اور پھر یہودی کہلائے، یہودی بن گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو لوگوں کو چاہیے تھا کہ وہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان لیتے، اور چونکہ وہی میسیج وہ بھی لائے تھے، تمام انبیاء توحید کا میسیج لائے، ایک اللہ کا میسیج لائے، اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کا میسیج لائے، ہدایت گمراہی کو واضح کرنے کے لیے آئے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہر نبی کے بعد دوسری جب امت کے اندر کچھ، دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ انسان بھول جاتا ہے، صحیح تعلیمات سے ہٹ جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن اور حدیث کی تو حفاظت بھی فرمائی، لیکن پچھلی کتابیں بھی وقت کے ساتھ ساتھ ضائع کر دی گئی، تو پھر لوگ اصل دین کو بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اور انبیاء بھیج کے ان کو ریفریش کیا، اپنی تعلیمات کو نئے سرے سے لوگوں تک پہنچایا، لیکن ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لوگ مان لیتے، اور سارے شروع سے جو لوگ آتے چلے آ رہے ہیں سارے کے سارے لوگ مسلمان ہوتے،
کیونکہ تمام انبیاء نے ایک طرح سے مسلمان ہونے کی ہی دعوت دی، کیونکہ اللہ مسلمان کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا فرما بردار، اللہ کے آگے جھک جانے والا۔ تو جو بھی ہر نبی کی امت جب تک وہ اپنے نبی کے وقت میں اس کی فرما بردار تھی تو وہ مسلمان ہی تھی۔ تو اگر تو لوگ واقعی میں صحیح معنوں میں انبیاء پر ایمان لاتے، تمام انبیاء پر، تو کوئی بھی کافر کوئی کسی اور مذہب کا ہوتا ہی نہ، اور نہ جھگڑے ہوتے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے کہ اگر اللہ چاہتا تو ایسا ہوتا۔ تو اب اللہ کا چاہنا کیا ہے؟ دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بندوں کو پیدا کیا، ایک اختیار دیا امتحان کے لیے، انبیاء کو بھیج کے ہدایت اور گمراہی کا راستہ واضح کیا، اور بندوں کو اختیار دے دیا کہ تم چاہو تو ہدایت کے راستے کو چوز کر لو یا تم اپنی مرضی سے بھٹک جاؤ، اور تم اگر ہدایت کا راستہ اختیار کرو گے تو تم کو جنت ملے گی، کامیابی ملے گی دنیا اور آخرت کی، اور جب تم گمراہی پر جاؤ گے تو تم برباد ہوگے، تم سزا پاؤ گے۔ تو یہ اللہ کی مشیت تھی، اللہ کا چاہنا تھا، اور یہ حکمت کی بنا پر تھا۔ دیکھیں، انسان کو دنیا میں امتحان ہی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تاکہ اس امتحان سے پاس ہونے والوں کو اللہ تعالیٰ ایک اچھا اجر دے، جنت جیسی زندگی دے اس کو۔ تو اللہ کے یہ نہیں ہے کہ اللہ چاہتا تھا کہ لوگ گمراہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اس آیت سے اگر ہم لفظی ترجمہ دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو پھر یہ گمراہ ہو کر ایک دوسرے سے لڑتے نہ، لیکن اصل میں اللہ کا چاہنا کہ کیا ہے کہ ایک تو اللہ کی مشیت اور حکمت ہے، ٹھیک ہے، اور ایک ہے اللہ کی رضا۔ اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشی کس چیز میں ہے؟ کہ تمام لوگ ہدایت کے راستے پر چلے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے، اللہ تعالیٰ نے اتنے واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں بھیجی کہ لوگ ہدایت پا جائیں۔ تو اللہ کی رضا تو یہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک ہے اللہ کی حکمت اور مشیت، وہ کیا ہے کہ اللہ نے کسی کو زبردستی کسی کے دل میں ایمان نہیں ڈالا، بس واضح کر دیا انبیاء کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے حق کو واضح کر دیا۔ اس کے بعد لوگوں کو ان کے اختیار پر چھوڑ دیا کہ اب وہ جو چاہے کرے۔ یہ اللہ کی مشیت اور حکمت ہے۔ تو یہاں پر اسی کی بات کی جا رہی ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو بائی فورس سب کو مسلمان ہی کر دیتا۔ یہ جو مشیت رکھی، جو حکمت رکھی اور اختیار ہی نہ دیتے۔ جیسے دیکھیں، جانوروں کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ ہدایت چوز کرے یا گمراہی چوز کرے، ہم انسانوں کو ہے۔ تو اللہ چاہتا تو یہ اختیار نہ دیتا، بس ہر انسان کو بس نیکی بنا دیتا۔ جیسے فرشتے ہیں، فرشتوں کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ نیک بنے یا بد بنے، بس ان کی فطرت میں صرف نیکی ہی ہے، صرف اللہ کی فرما برداری ہے۔ تو اللہ چاہتا تو بندوں کو بھی ایسا کر دیتا، مگر یہ اللہ کی حکمت اور مشیت کے خلاف تھا۔ اللہ کی حکمت یہ تھی کہ لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ موقع دے، اپنی طرف سے ہدایت چوز کرنے کا موقع دے۔ تو اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان میں سے کچھ لوگوں نے انبیاء کی بات مانی اور ایک نبی کے بعد دوسرے نبی پر ایمان لائے اور مسلمان ہو گئے، لیکن بہت سے اکثریت نے کیا کیا کہ نہیں مانے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے وَلَوْ، اور اگر چاہتا اللہ، شاء اللہ، مقتتلوا، نہ یہ باہم لڑتے، ولیکن، لیکن اللہ یفعل، چاہتا کرتا ہے، ما یرید، جو وہ چاہتا ہے۔ تو اللہ کا چاہنا یہاں پر کیا ہے کہ اللہ کی مشیت اور حکمت ہے کہ اللہ نے اختیار دیا ہے بندے کو۔ تو اس آیت سے ہمیں کچھ باتیں پتہ چلتی ہیں، وہ یہ کہ انبیاء کے اندر فضیلت میں فرق ہے۔ بعض انبیاء کو اللہ نے کچھ فضیلت دی ہے، بعض کو ایک دوسرے پر درجات میں بھی فرق ہے، لیکن ہم لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایک حدیث ہے، لا تخیرونی من بین الانبیاء، تم مجھے انبیاء کے درمیان انبیاء کے درمیان فضیلت مت دو۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اپنی جگہ پر ہے، لیکن اصل طریقہ اور ادب کیا ہے؟
احترام کیا ہے انبیاء کا، کیونکہ انبیاء علیہ السلام اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں اور وہ ایک مشن سے آئے ہیں. تو ہمیں کیا کہا گیا کہ ہمیں جو ہے ان سب کی عزت کرنی اور ان سب پر ایمان لانا ہے کہ یہ اللہ کے انبیاء ہیں، اور ان سب کا ایک مشن تھا جو کہ وہ توحید کا پیغام لے کر آئے اور بندوں کے لیے ہدایت اور گمراہی کی وضاحت کرنے کے لیے آئے. تو ہمیں، کیونکہ دیکھیں جب انسان کیا کرتا ہے کہ میرا نبی تو سب سے بہتر ہے، اب وہ اس کے لیے پھر جگڑتا ہے دوسروں سے، دوسروں کے انبیاء کو کمتر بتاتا ہے. تو ہمیں یہ چیز اسلام کے ایمان کے خلاف ہے. ٹھیک ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہمارے لیے وہی عزت رکھتے ہیں جو اللہ کے ایک نبی کی عزت ہونی چاہیے. ہمیں ایمان ہے کہ وہ بھی اللہ کے سچے نبی تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ہمارے لیے یہی ہے، اور ہم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت 136 میں بھی ہم کہہ دیا کہ مسلمانوں تم کہو کہ ہم جو ہے تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہیں. تو اور دوسری جگہوں پر بھی کہا گیا ہے کہ تم فرق مت کرو انبیاء کے درجات میں. تو مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر میں کہتی ہوں کہ یہ تمام انبیاء پر ایمان ہے میرا اور تمام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا امام بنایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت دی کہ وہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے نبی رسول ہیں، نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اور اللہ کے اذن سے وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو ہی شفاعت کبریٰ کا مقام دیں گے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں یہ نہیں کہہ سکتی ہوں. ٹھیک ہے، چونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مطلب یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم مجھے فضیلت مت دو دوسرے انبیاء کے مقابلے میں. اور آپ کو پتہ ہے کہ صحیح حدیث یہ بخاری کی حدیث ہے، اور صحیح حدیث پر بھی عمل کرنا ہمارے لیے اتنا ہی لازمی ہے جتنا قرآن پر. تو مطلب اس حدیث کا کیا ہے کہ ہم کمپیئر نہ کریں کہ اچھا تم عیسائی سے کہے کہ حضرت عیسیٰ سے تو ہمارے نبی اچھے تھے، یا عیسائی ہمیں کہے کہ نہیں ہمارے نبی تم سے زیادہ اچھے تھے. اس طرح کا جھگڑا نہیں ڈالنا، کیونکہ تمام نبی ہی اللہ کی طرف سے آئے اور ایک ہی مشن لے کے آئے. تو اس کا مطلب یہ ہے. ٹھیک ہے، پھر یہ کہ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ تمام انبیاء کے معجزات الگ طرح سے تھے، ان کے مقامات الگ تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، اور وہ ان کے پاس بالکل بیمار کو ہاتھ لگا کر جو کوڑی کا مریض ہوتا تھا اس کو بھی صحیح کر دیتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کیا جو کہ بہت بڑی فضیلت ہے. تو یہ خاص ان کی فضیلت ہے. تو یہ چیزوں سے ہمارا ایمان ہے. لیکن اس کو جھگڑے کا مقصد، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں جب انسان اپنے امام کے نام پر، اپنے نبی کے نام پر دوسروں سے لڑتا ہے تو اصل مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ نبی کی شان میں ان کو اتنی محبت ہے اپنی نبی سے. اس کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنی بڑائی ہوتی ہے کہ وہ ہم تو فضیلت والے لوگ ہیں کیونکہ ہمارے نبی سب سے فضیلت والے تھے. ٹھیک ہے، یہ مقصد سے سوچنا یہ غلط ہے کہ ہماری فضیلت بہت زیادہ ہے، کہ ہم تو بھائی ہمارے نبی بڑے تھے، ہمارے نبی کی فضیلت بڑی تھی. کیونکہ پھر یہ تعصب آ جاتا ہے اور اس سے پھر جھگڑے اور فساد ہوتے ہیں. اور اسی طرح دیکھیں تنگ نظری اور تعصب کا ہی نتیجہ ہے کہ مسلمانوں کو اب ایک ہی رسول کو مانتے ہیں تو پھر اب جھگڑے کس لیے کرتے ہیں؟ اپنے اپنے امام کے لیے جھگڑے کرتے ہیں، اپنے اپنے پیر مرشد جس کو بھی فالو کرتے ہیں اس کو فضیلت دے کر اپنے آپ کو ان کی نسبت کی وجہ سے اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتے ہیں اور اس پر جھگڑے کرتے ہیں. تو یہ طریقہ غلط ہے. ٹھیک ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے زبور دی تو یہ بھی اللہ نے ان کی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ ہم نے وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا داؤد زبورا. یہ آیت جو ہے یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے. تو سورہ بنی اسرائیل میں حضرت داؤد کی فضیلت کیا بیان فرمائی اللہ نے کہ ان کو اللہ نے زبور دی تھی. تو بہرحال اصل خلاصہ کیا ہوا پھر اس آیت کا کہ پچھلی قومیں جو ہے وہ تعصب اور بڑائی
کے ظاہر کرنے میں اپنے اپنے نبی کو بڑا مانا اور ان کی شان میں افراط اور تفرید کی. ان کو کسی نبی کو بہت زیادہ، افراد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بہت بڑا کر دینا، کہ ان کے اپنے رتبے سے بھی کہیں زیادہ بڑا کر دینا. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اللہ کے درجہ دے دیا، اللہ کے بیٹے کا درجہ دے دیا. اور تفرید کیا ہے کہ کسی نبی کو مانا ہی نہیں، ان کی اپنی حیثیت سے ہی گرا دیا. جیسے کہ یہودی بنے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی ماننے ہی سے انکار کر دیا، تو انہوں نے تفرید کر دی. تو قوموں کے یہ افراط اور تفرید اور غلو کرنا، اس سے نتیجہ خراب ہوتا ہے، آپس میں لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں، اختلافات ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ امت مسلمہ کو بھی آج اکٹھا کرے ایک پیغام پر، اس لیے کہ وہ اپنے امام کے لیے جھگڑے میں پڑ جاتے ہیں کہ ہمارا امام بہتر ہے، ہم بہتر ہیں. تو یہ جو ہے صرف اپنی رائے اور تعصب سے انسان کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نہیں دیا ہے. اور پھر دوسرا یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بناتا. تو انبیاء کا آنے کا مقصد یہی ہے کہ انسان ان کی بات مان کر ان کے ہدایت کے راستے پر چلے، مگر وہ انسان کو اختیار ہے، اللہ نہیں کسی پر زبردستی کرتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا تو یہ نہ جھگڑتے، تو اس کو میں نے آپ کو کیا ایکسپلین کیا کہ ایک تو اللہ کی حکمت اور مشیت ہے، جس کی بنا پر اللہ نے بندوں کو اختیار دیا ہے، چاہے گمراہ بنے چاہے نیک بنے. لیکن ایک اللہ کی رضا ہے، اور اللہ کی رضا یہ ہے کہ تمام بندے ہدایت کا راستے پر چلے. اسی وجہ سے اللہ نے انبیاء بھیجے. تو اللہ چاہتا تو پھر اللہ سب کو صرف ایک صلاحیت ہی نہ دیتے، اختیار ہی نہ دیتے. یہ مطلب ہے اس آیت کا. ٹھیک ہے. پھر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے کہ کسی کو زبردستی اختیار، کوئی بھی انسان کا اختیار چھین لیا جائے. نہیں، یہ اب اس کی مرضی ہے، وہ اپنی مرضی سے اگر اپنے لیے برا چاہتا ہے تو پھر وہ اس کا اپنا برا ہے، وہ اپنے آپ کو تباہ کر رہا ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک طرح سے تسلی دی گئی ہے اس آیت میں کہ لوگوں کی ہدایت اور گمراہی کے بارے میں آپ کی ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ آپ کو پہنچانا ہے. آپ لوگوں کے زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بنا سکتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ پہنچتا تھا جب لوگ اللہ کے پیغام کو ٹھکراتے تھے. تو ایک طرح سے یہ بات کہہ کر کہ اللہ اگر چاہتا تو سب کو مسلمان کر دیتا، مگر اللہ کی یہ رضا نہیں تھی. اللہ کی رضا یہ تھی کہ اللہ موقع دے لوگوں کو. تو انبیاء کو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے کہ آپ جو ہیں وہ آپ بس حد سے زیادہ پریشان اور دکھ نہ کریں اس بات پر، کیونکہ آپ کا کام صرف پہنچانا ہے. ہدایت دینا اللہ کے ذمے ہے، دلوں کو پھیرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو اب ایک اور وجہ بھی ہوتی ہے، لوگ کیوں اپنے انبیاء کی شان میں غلو کرتے ہیں، اس کو بڑھاتے ہیں. اصل میں ان کو یہ ہوتا ہے کہ یہ اگر ہم ان کو بہت عزت دیں گے تو یہ ہماری سفارش کریں گے اور ہمیں آخرت میں عذاب سے بچا لیں گے. ٹھیک ہے. یہ ایک اور یہ بھی گمراہی کا ایک اور وجہ کیا ہوتی ہے، ایک تو دنیا میں اپنی شان اور بڑائی ظاہر کرنی ہوتی ہے رسولوں کی شان میں غلو کر کے، اور ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کو یہ ہوتا ہے دنیا میں جو چاہے کر لو، چونکہ ہم نے اس نبی کا دامن پکڑ لیا ہے تو اب جو ہے کیونکہ ہم اس کی تعریف اتنی زیادہ کرتے ہیں، ہم ان کی اتنا زیادہ شان بڑھاتے ہیں، تو یہ ہم کو اللہ سے زبردستی بچا لیں گے، اللہ کے آگے ضد کر کے ہمیں بچا لیں گے. دیکھیں بہت سے لوگوں کو یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے پیر تو نعوذ باللہ کہ وہ تو جنت میں جانے سے انکار کر دیں گے کہ جب تک وہ کہیں گے اللہ سے، اللہ میرے پیروکاروں کو تم پہلے جنت میں ڈال، جب میں جنت میں داخل ہوں گا تو پھر اللہ تعالیٰ مجبور ہو کے سب کو بخش دیں گے. لیکن اللہ کے آگے کوئی ایسی ضد نہیں کر سکتا. نہ اللہ تعالیٰ نے شفاعت جو ہے وہ
اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا. یہ ہمیں آئندہ آیتوں میں اللہ تعالیٰ اس کو واضح فرما دیں گے. تو بہرحال یہ ایک اور مقصد ہوتا ہے انسان کا کہ ان کو یہ دل میں ہوتا ہے کہ وہ ہماری سفارش کر لیں گے اگر ہم ان کے شان میں اتنا غلو کریں گے. تو اب دوسری آیت ہے یا ایھا الذین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقو خرچ کرو، مما اس میں سے جو رزق رزق دیا نا ہم نے کم تم کو، من سے قبلی اس سے پہلے، ان یہ کہ یاتیا آ جائے، یومن ایک دن، لا نہیں، بیعن کوئی تجارت، بے کا مطلب ہوتا ہے تجارت، فیہی اس میں، ولا اور نہ، خلتن گہری دوستی، خلیل جس کو کہتے ہیں نا اردو میں، خلیل کون ہوتا ہے؟ گہرا دوست ہوتا ہے. تو خلتن دوستی، ولا اور نہ، شفاعتن نہ کوئی سفارش ہوگی، والکافرون اور کافر، ہم وہ، ظالمون وہ ظالم ہے. یہ شفاعت کا کیا صرف تعلق ہے کہ یہ لوگوں کا جو غلط عقیدہ ہے اپنے اپنے انبیاء کے بارے میں کہ ہمارا نبی بہت ہم سے سب سے زیادہ ہے، تو اصل مقصد ان کے دل میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ہم کو اللہ سے بچا لے گا، عذاب سے بچا لے گا. تو بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ انفاق فی سبیل اللہ کے لیے رزق جو دیا ہے اللہ نے اس کو خرچ کرنے کا حکم دے رہے ہیں، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جب کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا نا. اب انسان کچھ بے، تجارت کا مطلب یہ ہے کہ اب انسان کچھ دے کے اپنے آپ کو چھڑا نہیں سکے گا، ٹھیک ہے، اس لیے کہ موت آ گئی، اس کے بعد انسان کے پاس اب کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی اس کے پاس مال نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے جس کو دے کر وہ اپنے آپ کو بچا سکے. صرف کیا چیز ہوگی؟ نیک اعمال ہی تمہارے کام آئیں گے. تو ایمان اور نیک اعمال جو ہے وہی بس آخرت میں ہمارے ساتھ ہوں گے. تو رزق خرچ کرو، رزق میں اللہ کے رزق میں ہر چیز آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا وہ بھی اللہ کا رزق ہے، اللہ تعالیٰ نے علم دیا کسی کو وہ بھی رزق ہے، اللہ نے قوت اور صلاحیت دی تو وہ بھی رزق ہے، اللہ نے اچھی عقل دی، سمجھ دی، وہ بھی رزق ہے، اور اچھا اخلاق، اچھی عادت دی، وہ بھی رزق ہے اللہ کا. تو انسان اللہ کے دیے ہوئے ہر رزق سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے، یہ انفاق ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں انفاق کے بارے میں علماء نے کہا کہ اس کا مطلب زکوٰۃ دینا ہے، پھر اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے، یا فرض اور نفل خرچ کرنا ہے، کسی بھی طرح کا مال خرچ کرنا اس میں شامل ہے. اور رزق کا زیادہ وائڈ، جو زیادہ وسیع معنی کیا ہے کہ تمام چیزیں جو اللہ نے ہمیں دیے، جو دنیا میں ہمیں فائدہ جن سے پہنچتا ہے، مال، علم، قوت، صلاحیتیں، اولاد، عقل، اچھا اخلاق، ان سب کے ذریعے تم جو ہے وہ ان سب کے ذریعے دوسروں کو فائدہ پہنچاؤ اللہ کی رضا کے لیے، ٹھیک ہے. نیت کیا ہونی چاہیے کہ اللہ ہم سے راضی ہوگا، کیونکہ اللہ نے ہمیں یہ چیزیں دی ہے، یہ اس دیا ہے، تو ہم اس کے ذریعے اللہ کی مخلوق کو بھی فائدہ پہنچائیں. جس دن کوئی تجارت نہیں کا مطلب یہی ہوا کہ اس دن انسان اپنے آپ کو عذاب سے، اگر اس نے دنیا میں کچھ کام نیکیاں نہیں لے کر گیا، ایمان کے ساتھ نہیں رخصت ہوا، تو اب آخرت میں اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہوگی جس کے ذریعے وہ اپنے آپ کو بچا سکے. کوئی شفاعت، کوئی تجارت، کوئی بھی ذریعہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور شفاعت یہاں پر اللہ تعالیٰ فرمان ہے کہ کوئی شفاعت نہیں ہے. تو دیکھیں جو ہے، اور کوئی گہری دوستی نہیں ہے. تو یہاں پر ایک گرامر کا پوائنٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا خلتن، ٹھیک ہے، لا خلتن، لا شفاعتن، اور لا بیعن. ہر چیز میں دیکھیں آخری حرف عین کو یہاں پر تنوین ہے، یہاں پر تا پر تنوین ہے، اور یہاں پر تا پر تنوین ہے. عربی زبان کا قانون ہے کہ لفظ لا کے بعد جو لفظ آتا ہے، لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، ٹھیک ہے، نفی کر دیتا ہے لا. تو لا کے بعد جو اسم ہے اگر اس کے آخری حرف پر بجائے تنوین کے زبر ہو، ٹھیک ہے، جیسے ہو
لا بیع، لا خلتا، لا شفاعتا، تو مطلب میں فرق آ جاتا ہے، اور لا بیعن، لا خلتن اور لا شفاعتن میں مطلب فرق ہوتا ہے۔ کیا فرق ہوتا ہے کہ دیکھیں، اس کا مطلب ہوتا ہے لا بیعن، تجارت نہیں ہے، ٹھیک ہے، تجارت نہیں ہے، لا خلتن، گہری دوستی نہیں ہوگی، لا شفاعتن، شفاعت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب ایک ہوتا ہے لا بیع، تو کسی قسم کی بھی تجارت، کوئی تجارت نہیں ہوگی، مکمل نفی، ٹھیک ہے۔ لا خلتا، مکمل نفی کے کوئی دوستی نہیں ہوگی، لا شفاعتا، مکمل نفی کے آخرت میں کوئی بھی سفارش ہے ہی نہیں، کوئی شفاعت ہے ہی نہیں، یہ فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ فضل اور کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مکمل نفی نہیں کی، تو اس سے ہمیں کیا فائدہ ملا کہ قرآن اور حدیث میں مومنوں کے لیے شفاعت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ شفاعت ہوگی، ٹھیک ہے، مومنوں سے پیار محبت ہوگا دل میں، اور مومنوں کو اپنا نیک اعمال سے فائدہ ہوگا، تو شفاعت مومنوں کے لیے شفاعت ہوگی۔ اگر لا شفاعت فرما دیتا ہے اللہ تعالیٰ یہاں، تو پھر مکمل نفی ہو جاتی، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں قرآن اور حدیث سے دلائل ملتے ہیں کہ مومنوں کے لیے سفارش ہوگی، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ شفاعت کون کرے گا؟ یہ شفاعت انبیاء بھی کریں گے، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کبریٰ کا درجہ دیا جائے گا، اور وہ ہے قیامت کے دن، جب اتنا لمبا دن ہوگا، 50,000 سال کا دن، اور اس میں لوگ اتنے بے حال ہوں گے کہ وہ انبیاء کے پاس جائیں گے، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آپ اللہ سے سفارش کریں کہ اللہ تعالیٰ اب ہمارا حساب کتاب کریں، کیونکہ یہ دن کی سختی ہم سے برداشت نہیں ہو رہی۔ مگر آدم علیہ السلام کہیں گے میں خود بھی، مجھ سے بھی دنیا میں مجھ سے غلطی ہوئی، اور میں بھی ڈرتا ہوں اللہ سے، میں شفاعت نہیں کر سکتا۔ تو اسی طرح تمام انبیاء منع کر دیں گے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے اس دن، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ہم اٹھیں گے اور سجدے میں جائیں گے، اللہ کی حمد و ثنا کریں گے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جب تک چاہیں گے وہ سجدے میں رہیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ اٹھو، اور آپ کی بات سنی جائے گی، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے انسانوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع کرے قیامت کا دن کی۔ اب یہ سختی اور یہ انتظار جو تھا وہ قابل برداشت ہو جائے گا لوگوں کے لیے، تو اس کو شفاعت کبریٰ کہتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بہت سو کو نصیب ہوگی انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل کرے، مگر وہ کسی کافر کے لیے نہیں ہوگی، مومنوں کے لیے ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح دوسرے انبیاء بھی شفاعت کا حق رکھیں گے، اور نیک اور صالح لوگوں کو، شہید جو دنیا میں شہید کی موت مرتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ شفاعت کا درجہ دیں گے، وہ بھی شفاعت کریں گے، اور فرشتے بھی کریں گے۔ لیکن کس کے لیے کریں گے اور کتنی کریں گے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اذن سے ہوگا۔ یہ نہیں کہ اللہ نہیں چاہتا اور کوئی انسان اٹھ کے اللہ سے جگڑنے لگے کہ نہیں اللہ میری شفاعت تو قبول فرما اور اس بندے کو چھوڑ دے، ایسا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ شفاعت ایک اعجاز ہے انبیاء کے لیے، صالحین کے لیے، شہداء کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک عزت دے گا، کہ ان کو موقع دے گا کہ وہ کسی بندے کے لیے شفاعت کرے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کوئی بندہ اتنا نافرمان بندے کے لیے کوئی اٹھ کے سفارش کرے، ایسا کچھ نہیں ہوگا، صرف مومنوں کے لیے سفارش ہوگی، اور اس حد تک اونلی جتنی اللہ اجازت دیں گے ہمیں۔ اگلی آیت سورہ آیت الکرسی، اگلی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ، اور قرآن کی دوسری آیت سے بھی کہ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِمْ مُشْفِقُونَ، کے انبیاء کرام بھی، یعنی شفاعت کا جن کو اللہ تعالیٰ موقع دے گا وہ بھی اللہ سے ڈر رہے ہوں گے، اور وہ صرف اتنی کریں گے سفارش جتنی اللہ تعالیٰ جس کے لیے اجازت دیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ یہ انسان دیکھیں بگڑتا کیوں ہے،
انسان سوچتا ہے میں جو چاہوں کر لوں، لیکن میں نے اس پیر کا، اس امام کا، اس نبی کا دامن پکڑ لیا ہے، اس کی شان میں خوب بڑھ بڑھ کے باتیں کر رہا ہوں، تو اب تو میری سفارش پکی ہے۔ تو انسان یہ گمان نہ کرے، یہ سفارش جو ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے چلیے اپنے مومن بندوں کے علاوہ، فرما بردار بندوں کے علاوہ پسند نہیں کرے گا کہ کسی کے لیے سفارش کی جائے۔ تو یہ اب سفارش کا سوال جو ہے آپ اس کی روشنی میں جواب دیجیے گا کہ قیامت کے دن شفاعت کس کے لیے ہوگی اور کون کرے گا، اور شفاعت کے بارے میں صحیح سوچ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، سوال وہی ہے لیکن جواب آپ کو اس آیت سے انشاءاللہ ملے گا، اور اگلی آیت سے بھی تھوڑا ملے گا۔ پھر اگلی آیت جو ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ اللہ لا الہ، اللہ تعالی نہیں کوئی الہ، الا مگر ہوا وہ، الحی القیوم، اللہ تعالی الحی ہے۔ حی کیا ہوتا ہے؟ ہا یا اس کا روٹ ورڈ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے زندہ، حیات ہم کہتے ہیں نا، حیات زندگی، اسی سے بنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو زندہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت مشبہ ہے۔ صفت مشبہ ایسی ہوتی ہے جو کہ ہمیشہ، اس کا مطلب اس میں ہمیشہ کی ہوتی ہے۔ تو عربی زبان کے جو الفاظ بنتے ہیں تو اس میں ایک بناوٹ کی وجہ سے بھی ایک معنی ہوتا ہے۔ تو الحی جو ہے یہ صفت مشبہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے جس میں ہمیشگی کا معنی ہے۔ اللہ کے سوا کوئی بھی کسی اور کو ہم الحی نہیں کہہ سکتے۔ ٹھیک ہے، ایک عام انسان، کوئی زندہ چیز حیون کہلا سکتی ہے، حیون، مگر الحی جو ہے وہ نہیں کہلا سکتی۔ الحی اللہ کی صفات میں سے ایک نام ہے۔ تو اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ القیوم، قیوم جو ہے اس میں مبالغہ ہے، یعنی یہ وزن، جس وزن سے یہ بنا ہوا ہے فیعول، یہ وزن ایسا ہے کہ جس میں خود سے میننگ کس چیز کا آتا ہے کہ ہمیشہ سے قائم رہنے والا۔ اس میں بہت زیادہ مبالغہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو کہ قائم رکھنے والی ہے، ٹھیک ہے، قائم رہنے والی ہے۔ خود اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور اللہ تعالیٰ دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے، یعنی اللہ کی ذات سے ہی کائنات کی ہر چیز قائم ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ دوسروں کی ضروریات ہستی اور جو بھی ان کی بقا کے لیے ضروری ہے وہ عطا کرتا ہے، ان کا نشو و نما، اور کے لیے ہر انسان اپنی بقا، اپنے قائم رہنے کے لیے اور اپنے نشو و نما کے لیے اللہ القیوم کا محتاج ہے۔ تو القیوم میں یہ سارا معنی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، لا نہیں، تاخذو نہیں اس کو پکڑتی، اخذا سے ہے، تاخذو ہو کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ہو ضمیر ہے اس کو، اور یہ ضمیر کہیں نہ کہیں اشارہ کر رہی ہوتی ہے پیچھے، تو یہ ضمیر کہاں اشارہ کر رہی ہے؟ اللہ کی ذات کی طرف، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوئی ذات، کوئی چیز نہیں پکڑ سکتی، یعنی نہیں پکڑ سکتی۔ کیا چیز نہیں پکڑ سکتی؟ سنتن کہتے ہیں اونگ آ جانا، غنودگی طاری ہو جانا۔ دیکھیں جب ہم بعض اوقات اتنے تھکے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہمیں ایک دم سے جیسے ہوش نہیں رہتا اور ہمارے اوپر غنودگی طاری ہو جاتی ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ سنتن۔ ولا اور نہ نومن، نوم کہتے ہیں سو جانا، نیند۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ لہو اس کے لیے ہے، ماں جو فی السماوات آسمانوں میں ہے، وما فی الارض زمین جو زمین میں ہے۔ من ذا الذی کون ہے؟ من ذا وہ، الذی جو یشفع سفارش کرے، یہاں پر سفارش کا پھر سے آ گیا، عندہ پاس ہو اس کے، اللہ مگر بِإِذْنِهِ ساتھ اذن اس کے، یعنی کہ اللہ کے اذن کے علاوہ کون ہے جو اللہ کے دربار میں سفارش کرے، کسی اور بندے کی سفارش کرے۔ یعلم وہ جانتا ہے، ماں جو بینا درمیان، ایدیہم
ان کے دو ہاتھوں کے درمیان. اچھا پیچھے میں نے کہا تھا کہ لا بیعن لا شفاعتن، تو یہ کافروں کے لیے حکم تھا، ٹھیک ہے. کافروں کے لیے کوئی سفارش نہیں ہوگی اور کافروں کے لیے کوئی دوستی نہیں ہوگی، کسی کے دل میں ہمدردی نہیں ہوگی، دوستی نہیں ہوگی. وہ حکم ایمان والوں کے لیے نہیں تھا. ایمان والوں کے لیے شفاعت ہے، مگر اتنی جتنی اللہ کا اذن ہو. وہ کرے گا جس کو اللہ اجازت دے گا، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو بین ایدیہم، جو ان کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے، وما خلفہم، جو ان کے پیچھے ہے. اب یہ چاہے انسان سمجھ لیں چاہے فرشتے سمجھ لیں، لیکن جو بھی پاسٹ میں ہے، جو بھی ہمارے سامنے ہے، جو بھی آنے والا ہے، ہر چیز کا علم اللہ کو ہے، ٹھیک ہے. اور ولا اور نہ، یحیطو احاطہ کرنا ہے، اسی لفظ سے بنا ہے حایاتا، نہیں احاطہ کر سکتے بشیء ساتھ کسی چیز کے، من سے علم ہی، اس کے علم سے، الا مگر بما ساتھ اس کے جو شاء وہ چاہے. اللہ کا علم کامل ہے، ہر چیز پر ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. باقی جو انسان ہے وہ ان کو صرف اتنا علم ہوتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے جن کو علم ملا تھا. ان انبیاء کا علم بھی اسی حد تک ہے جتنا اللہ نے ان کو دیا. فرشتوں کا علم بھی اتنا ہی ہے جتنا ان کو اللہ نے دیا. یہ جب ہم حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ہم نے پڑھا تو فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، یا اللہ تو پاک ہے، ہمارا تو کوئی علم نہیں ہے، صرف اتنا ہی جتنا تو نے ہمیں دیا. تو یہ ہمارے پاس دلیل بھی ہے کہ ایون فرشتے بھی صرف اتنا علم رکھتے ہیں جتنا اللہ نے ان کو دیا. اللہ کا علم کامل ہے، ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے. وسیع ہے، کرسی یہو اس کی کرسی، السماوات آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، ولا یعودہ اور نہیں تھکاتی اس کو، حفظہما ان دونوں کی حفاظت. اور اللہ کی کرسی کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں مختلف لوگوں نے مختلف رائے بتائی کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیر رکھنے کی جگہ ہے. جیسے جب انسان ایک چیئر پر بیٹھتا ہے تو اس کے پیر جہاں پر رکھے ہوئے ہوتے ہیں کسی سٹینڈ پر، وہ ہے. کسی نے کہا یہ کرسی ہے. بہرحال صحیح عقیدہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کرسی ہے. اب کیسی ہے یہ اللہ جانتا ہے، اللہ کا علم ہے. لیکن اللہ کا عرش بھی ہے اور اللہ کی کرسی بھی ہے، مگر اس کی کیفیت اللہ ہی جانتا ہے. اللہ نے ہمیں جتنا بتا دیا ہم اللہ کی صفات کو اسی طرح لیتے ہیں کہ اللہ نے بتایا کہ اللہ کی کرسی ہے، تو پھر اللہ کی کرسی اب کیسی ہے، اس کی کیا شکل ہے، اس کی کیا مقصد ہے، یہ اللہ جانتا ہے. لیکن اس کی وسعت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اتنی ہے کہ آسمانوں اور زمین کے اوپر چھائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. ولا یعودہ اور نہیں تھکاتی اس کو، حفظہما ان دونوں کی یہ تثنیہ ہے، یعنی زمین اور آسمان کا تمام نظام چلانے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ تھک نہیں جاتے. اللہ کو یہ چیزیں تھکاتی نہیں ہے، اللہ کو کوئی چیز نہیں تھکا سکتی. وہوا اور وہ العلی اور وہ بلند ہے. علی یہ صفت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، عالی شان ہے اللہ تعالیٰ. بزرگ ہونے کے معنی میں بھی ہے اس کا، اور یہ اللہ کے اسماء الحسنی میں سے ایک نام ہے. اور بلند مرتبہ اللہ کا جو ہے وہ رفیع القدر ہے، یعنی بلند مرتبہ ہے. اور یہ وہ ذات جو اس سے کہیں برتر ہے، جو کہ وصف بیان کرنے والوں کا وصف بلکہ عالموں کا علم بھی اس کے احاطہ کر سکے. یعنی اللہ کی ذات اتنی اعلیٰ ہے کہ انسان اگر اللہ کی تعریف، اللہ کے وصف بیان کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، وہ اس سے برتر اور بالا ہے. اب یہ آیت الکرسی ہے، اور یہ آیت الکرسی کی بڑی فضیلت آئی ہے. یہ جو ہے وہ احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن کی سب سے بڑی، سب سے عظیم آیت ہے، ٹھیک ہے. اور اس کو پڑھنے والا، رات کے وقت پڑھنے والا، شیطان کے تحفظ
شیطان سے بچا رہتا ہے، یعنی کہ اگر انسان سونے سے پہلے پڑھ لے تو پھر شیطان اس کے اوپر اثر نہیں کرتا۔ اور ہر فرض نماز کے بعد اس کے پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، انسان کے لیے جنت میں داخلے کا سبب بن جاتا ہے اگر انسان ہر فرض نماز کے بعد یہ آیت الکرسی پڑھے۔ اس آیت میں اللہ کی صفات جلال، اس کی علو یعنی کہ بلندی شان، اور اس کی قدرت اور اس کی عظمت جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ اور اس کے بارے میں ہے کہ اللہ کا اسم اعظم اس میں ہے، ٹھیک ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اتنے ٹکڑے کے اندر اللہ کا اسم اعظم ہے۔ اور ایک حدیث میں ترمذی میں ہے کہ یہ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یہ آیت میں، اور اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یہ اس آیت میں، ان دونوں آیت میں اللہ کا اسم عظیم ہے۔ تو اسم اعظم کی صفت کے حوالے سے انسان جب دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ویسے تو اللہ کی صفات کے ہم حوالہ دے کے اللہ سے اپنی صفات کے وسیلے سے دعا مانگنا یہ قبولیت کا ذریعہ ہوتا ہے، جیسے اللہ تو رحیم ہے، تو رحم فرما، اللہ تو غفور ہے، تو ہمیں بخش دے۔ اس طرح سے اللہ کی صفات کو استعمال کر کے ہم دعا مانگتے ہیں تو اس سے دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کی حدیث میں نے اس وقت نہیں بتائی تھی، ابھی میں بتا دیتی ہوں۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص ہر نماز کے بعد یعنی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے تو اس کو بہشت میں داخل ہونے سے سوائے موت کے کوئی چیز نہیں روکتی۔ یہ نسائی میں ہے یہ حدیث، اور ابن حبان میں ہے، اور طبرانی کی معجم الکبیر میں ہے۔ وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور زندہ رہے گا اور کبھی نہیں مرے گا، وہ قائم بنفس ہے اور تمام مخلوق سے بے نیاز ہے، اور تمام موجودات کو اسی نے پیدا کیا ہے، اسی نے انہیں باقی بھی رکھا ہے، اور اپنے وجود اور بقا کے لیے انہیں جن چیزوں کی ضرورت ہے، یعنی مخلوق کو جن چیزوں کی بھی ضرورت ہے، اللہ ہی انہیں وہ چیزیں دیتا ہے۔ نہ اللہ کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ دوسری جگہ پر قرآن میں فرمایا سورہ مریم میں کہ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، کہ آسمان اور زمین کی تمام مخلوقات اللہ کے بندے ہیں، سورہ مریم 93۔ تو اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی شفاعت نہیں کرے گا، یہ ہمیں یہاں پر دلیل ملتی ہے، ٹھیک ہے، کہ چاہے وہ انبیاء ہوں، چاہے فرشتے ہوں، چاہے کوئی نیک لوگ ہوں، شہید ہو، صالح ہو، مگر اللہ ہی کی اجازت سے سفارش کر سکیں گے۔ اور جیسے کہ صفات قبریٰ کے بارے میں نے بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں عرش کے نیچے آؤں گا اور سجدے میں گر جاؤں گا تو اللہ مجھے اسی حال میں چھوڑ دے گا جتنی دیر چاہے گا، پھر مجھ سے کہے گا کہ اپنا سر اٹھاؤ اور کہو، سنا جائے گا، اور شفاعت کرو، قبول کی جائے گی۔ یہ بخاری کی لمبی حدیث ہے، مگر اس میں اس کا یہ ٹکڑا ہے۔ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ تمام انبیاء منع کر دیں گے کہ نہیں، میں ڈرتا ہوں، میں نہیں سفارش کر سکتا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ تو اچھا، اور یہ شفاعت جو ہے، جو اس میں کہا گیا کہ شفاعت ہوگی، وہ اہل ایمان کے لیے ہوگی، اہل توحید کے۔ اللہ کو ایک جس نے مانا ہوگا، اب وہ گنہگار ہے تو اس کو امید ہے اس کی کسی خوبی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے شفاعت کا درجہ دے دے اور وہ بچ جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، ایک حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا کہ کون خوش بخت ہے جس کو آپ کی شفاعت نصیب ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ پورے خلوص و قلب کے ساتھ جس نے کہا ہوگا اس کو شفاعت نصیب ہوگی۔ یہ بخاری کی ہے۔ تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زندگی میں ایک بار کلمہ پڑھ لیا بس تو شفاعت ملے گی، چاہے کچھ بھی نہیں کیا، کیونکہ کلمہ کو صحیح اخلاص سے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کا اقرار کرتا ہے زبان سے، دل سے اور اپنے عمل سے۔ گویا کہ جب انسان اپنے عمل سے پورا ایمان لاتا ہے اللہ پر تو پھر اللہ کا فرما بردار بھی ہوتا ہے وہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ نہیں کہ بس دھیان کہیں اور ہے اور بس انسان کہے میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں ایک بار تو میں جہنم سے بچ جاؤں گا،
انسان کو اس میں پورے اخلاص نیت کی ضرورت ہے اور پورے عمل کی کوشش کی ضرورت ہے. پھر ہر طرح کے شرک سے بچنا ہے. اور انسان جب اپنے نفس کی ہر طرح سے اپنے نفس پر چلتا ہے، اپنی خواہش پر چلتا ہے، تو وہ بھی ایک شرک ہے، کیونکہ اپنے نفس کی عبادت کر رہا ہوتا ہے وہ. تو انسان کو شرک سے بچنا ہے، ہر طرح کے شرک سے بچنا ہے، تو شفاعت ملے گی. اور علم بھی جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تمام اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تمام مخلوقات کے ماضی، حاضر اور مستقبل کا علم جو ہے وہ اللہ کو ہے. ٹھیک ہے. اور فرشتوں، ایک جگہ قرآن میں بتایا کہ فرشتوں نے کہا ہم بغیر آپ کے رب کے حکم کے اتر نہیں سکتے، ہمارے آگے پیچھے اور ان کے درمیان کی کل چیزیں اس کی ملکیت ہیں اور آپ کا پروردگار بھولنے والا نہیں ہے. سورہ مریم 64 میں ہے یہ. اور دوسری جگہ فرشتوں نے فرمایا سورہ بقرہ 32 میں کہ لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ تیری ذات پاک ہے اور بے عیب ہے، ہمارے پاس کوئی علم نہیں سوائے اس علم کے جو تو نے دیا. تو یہ اللہ کے علم کی، اللہ کا ہی علم کامل ہے صرف. تو اللہ تعالیٰ ہی حفاظت فرماتا ہے تمام مخلوقات اور موجودات کی. ٹھیک ہے. اور اللہ سے چھپی ہوئی کوئی چیز نہیں ہے. تو انشاءاللہ یہ سورہ، یہ جو ہے آیت الکرسی، اس کو یاد کرنا چاہیے. رات کو سونے سے پہلے پڑھنا ضروری ہے، پڑھنے کی عادت ڈالیں، ہر نماز کے بعد پڑھنے کی عادت ڈالیں. اور جب کبھی دل میں وسوسہ آئے تو اس کو پڑھیں، انشاءاللہ اس سے حفاظت ہوگی ہماری. لا اکراہ، نہیں کوئی زبردستی، فی الدین، دین میں. تو دین میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر زبردستی نہیں کی، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور حکمت یہ کہ اللہ اختیار دیتا ہے، زبردستی نہیں کرتا. تو یہاں بھی یہی بات ہے کہ کوئی زبردستی نہیں ہے دین میں. دین میں داخل ہونے کے لیے کسی کے اوپر جبر نہیں ہے. ٹھیک ہے. قد تبینہ، تحقیق بیان کی ہے، الرشد، ہدایت، من الغی، گمراہی سے. اللہ نے رسولوں کو بھیج کر اور کائنات میں نشانیاں رکھ کے ہدایت اور گمراہی کو واضح فرما دیا ہے اور لوگوں کو چوائس دے دی ہے. فمن یکفر، پھر جو کفر کرے گا، بالطاغوت، طاغوت کا. طاغوت کیا ہوتی ہے؟ ہر سرکش چیز. اس میں شیطان بھی آ جاتا ہے، اللہ کا سخت نافرمان اور حدوں کو توڑنے والا، اور خود کو بے نیاز، یعنی اللہ کی فرما برداری سے بے نیاز سمجھنے والا، اور جو اپنے آپ کو اس بڑا سمجھتا ہے کہ میں قابل ہوں، میری عبادت کی جائے. یہ سب طاغوت ہے. شیطان، تمام سرکس اور نافرمان فورسیں جو ہوتی ہیں، قوتیں ہوتی ہیں، وہ سب طاغوت ہے. ٹھیک ہے. جس نے طاغوت سے انکار کیا، یعنی کہ جس نے ہر اس چیز کا انکار کیا جو اللہ کی نافرمانی میں شامل ہوتی ہے، جو اللہ سے انسان کو اللہ سے دور کرتی ہے، وہ اور وَيُؤْمِنْ، اور جو ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ، فقط، تو تحقیق، استمسکا، اس نے تھام لیا، پکڑ لیا مضبوطی سے. استمسکا مطلب ہوتا ہے مضبوطی سے تھام لینا، بالعروتی، ایک کڑے کو، الوثقا، مضبوط کڑے کو پکڑ لیا. دیکھیں انسان کو کبھی گرنے کا یا ڈر لگتا ہے، کوئی چیز پکڑ لیتا ہے تو اپنے آپ کو سیکیور کر لیتا ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح انسان گمراہی میں پڑنے کا انسان کو ڈر ہوتا ہے جب تک کہ وہ اللہ کو مضبوطی سے نہ تھام لے، اللہ کے دین کو. اور یہ جو مضبوط کڑا کیا ہے؟ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے. اگر جب تک ہم ان کو مضبوط نہیں تھامتے تو انسان جو ہے وہ خطرے میں ہوتا ہے. اور اگر ہم اللہ کے نافرمانی کے ہر کام کو دور کر دیں، جو بھی چیز ہمیں اللہ سے دور کرنے والی ہو، اس کو ہم ہٹا دیں اپنے آپ سے، اور ہر طاغوت سے بچے، جو سرکش نافرمان لوگوں سے بچے، تو پھر ہم نے کیا کیا؟ اللہ کو پکڑ لیا، اللہ کی ہدایت کو پکڑ لیا، قرآن اور حدیث کو تھام لیا. تو پھر کیا ہوا؟ لا انفصام، نہیں ٹوٹنا، لہا، اس کے لیے. واللہ، اور اللہ تعالیٰ، سمیع اور علیم ہے، اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے. تو مسلمان بننے کے لیے کسی پر زبردستی نہیں. ہاں البتہ ایک بار انسان کلمہ پڑھ لیتا ہے
تو پھر اس کو وہ اسلام کے دائرے میں خود کو داخل کرتا ہے ولنگلی، تو پھر اس کے اوپر پابندی کی جائے گی کہ وہ اسلام کے طریقے پر چلے۔ اگر حکومت ہے مسلمانوں کی تو وہ اس کو نماز کے لیے اور اسلامی طریقے پر چلنے کے لیے فورس کرتی ہے، وہ زبردستی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اسلامی حکومت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو ہدایت کے راستے پر چلائیں۔ اور ماں باپ بچوں پر زبردستی کرتے ہیں کبھی نماز کے لیے یہ تو وہ زبردستی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ایک مسلمان کو اسلام کے طریقے پر چلنے کے لیے اگر کوئی بڑا زبردستی کرتا ہے اور اس کو لاتا ہے اس راستے پر، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے تو کہہ دیا کہ زبردستی نہیں دین میں۔ یہاں پر مقصد یہ ہے کہ اللہ نے جب رسولوں کو بھیج کر ہدایت اور گمراہی کو واضح فرما دیا، اب انسان کی چوائس ہے، وہ مسلمان اللہ کو مان لے یا اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکڑ لے۔ اگر اللہ کو مان لے گا تو وہ اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بنا لے گا، تو پھر وہ بچ جائے گا، جیسے کہ ایک مضبوط سہارا اس نے پکڑ لیا۔ تو مسلمان ایسے کبھی نہیں ہو سکتا کہ، اور ہمارے پاس یہ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی مسلمان جنگ کرتے تھے، جہاد کرتے تھے اور کامیاب ہوتے تھے تو وہاں کے لوگوں کو چوائس دیتے تھے کہ تم اپنے مذہب پہ رہنا چاہتے ہو تو پھر تم کو جزیہ دینا پڑے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک ٹیکس مقرر کیا ہے نان مسلمز کو مسلمان حکومت میں رہنے کے لیے۔ پھر مسلمان حکومت ان کو بھی تحفظ ان کے شہریوں کی طرح دیتی ہے، جیسے وہ دوسرے مسلمان شہریوں کو تحفظ دیتی ہے۔ لیکن یہ کہ اگر وہ خود سے مسلمان ہونا چاہتے ہیں، ان کو تبلیغ کی جاتی ہے، ان کو انکریج کیا جانا، یہ اجازت ہے، لیکن زبردستی کسی کو اسلام میں نہیں داخل کیا جاتا۔ وہ اللہ تعالیٰ ولی ہے، اللہ تعالیٰ ولی ہے، یعنی ولی کا مطلب ہوتا ہے مددگار، کارساز، ساتھی، حمایتی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ معبود کا معنی میں بھی آتا ہے ولی، تو اللہ مسلمانوں کا ولی ہے، اللہ تعالیٰ کارساز ہے، مددگار ہے، الذین ان لوگوں کا جو ایمان لائے، یخرجہم اللہ ان کو نکالتا ہے من الظلمات اندھیروں سے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اندھیروں سے، گمراہی کے اندھیروں سے نکالتا ہے۔ اور ظلمات ہمیشہ جمع ہوتی ہے، اس لیے کہ گمراہی کے کئی راستے ہیں، الن نور، اور نور ایک ہی ہوتا ہے ہمیشہ، کیونکہ ہدایت کا راستہ صرف ایک ہی ہے۔ تو جب انسان اخلاص سے مسلمان ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی حفاظت بھی فرماتا ہے، اور اس کی کمی کوتاہی اس سے کبھی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت بھی دے دیتا ہے کہ وہ جمع رہے، وہ ہدایت اس کو ملتی ہے۔ لیکن جو ہدایت نہیں چاہتا اس کو زبردستی اللہ ہدایت نہیں دیتا، لیکن جو ہدایت کا خواہش مند ہے مگر اپنے نفس کی کمزوری سے کچھ غلط کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ اور الذین، اور جو لوگ کفروا، جنہوں نے کفر کیا، اولیاءہم ان کے دوست، الطاغوت طاغوت ہے، تو جن لوگوں نے کفر کیا ان کے دوست شیطان ہیں، یہاں پر شیاطین شیطان ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یخرجونہم وہ نکالے جاتے ہیں، ان کو وہ نکالتے ہیں، اگر وہ خود سے مسلمان ہونا چاہتے ہیں ان کو تبلیغ کی جاتی ہے، ان کو انکریج کیا جانا، یہ اجازت ہے، لیکن زبردستی کسی کو اسلام میں نہیں داخل کیا جاتا۔ وہ اللہ تعالیٰ ولی ہے، اللہ تعالیٰ ولی ہے، یعنی ولی کا مطلب ہوتا ہے مددگار، کارساز، ساتھی، حمایتی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ معبود کا معنی میں بھی آتا ہے ولی، تو اللہ مسلمانوں کا ولی ہے، اللہ تعالیٰ کارساز ہے، مددگار ہے، الذین ان لوگوں کا جو ایمان لائے، یخرجہم اللہ ان کو نکالتا ہے من الظلمات اندھیروں سے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اندھیروں سے، گمراہی کے اندھیروں سے نکالتا ہے۔ اور ظلمات ہمیشہ جمع ہوتی ہے، اس لیے کہ گمراہی کے کئی راستے ہیں، الن نور، اور نور ایک ہی ہوتا ہے ہمیشہ، کیونکہ ہدایت کا راستہ صرف ایک ہی ہے۔ تو جب انسان اخلاص سے مسلمان ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی حفاظت بھی فرماتا ہے، اور اس کی کمی کوتاہی اس سے کبھی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت بھی دے دیتا ہے کہ وہ جمع رہے، وہ ہدایت اس کو ملتی ہے، لیکن جو ہدایت نہیں چاہتا اس کو زبردستی اللہ ہدایت نہیں دیتا، لیکن جو ہدایت کا خواہش مند ہے مگر اپنے نفس کی کمزوری سے کچھ غلط کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ اور
والذین اور جو لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا اولیاءہم ان کے دوست الطاغوت طاغوت ہے. تو جن لوگوں نے کفر کیا ان کے دوست شیطان ہیں، یہاں پر شیاطین شیطان ہو جائے گا، ٹھیک ہے. یخرجونہم وہ نکالے جاتے ہیں ان کو، وہ نکالتے ہیں ان کو من النور نور سے یعنی ہدایت سے، الی الظلمات اندھیروں کی طرف. جو انسان شیطانی کاموں میں دلچسپی لیتا ہے، اللہ کے نافرمانی کے کاموں میں محبت رکھتا ہے، تو پھر شیطان اس پر حاوی آ جاتا ہے اور اس کو ہدایت سے دور لے جاتا ہے اور اس کو گمراہی میں لے جاتا ہے. اولئک اصحاب النار، اور جب ایسا ہوتا ہے تو پھر یہ سب کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جہنم کے ساتھی بن جاتے ہیں، جہنم والے بن جاتے ہیں. ہم فیہا وہ اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے. تو اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ کی حدود، بندگی کے حدود سے پار ہونے والے جو شخصیات ہیں ان سے بچنا چاہیے، کیونکہ وہ جو ہیں ان کو طاغوت کا ہے، سرکش لوگ ہیں. اور دو طرح کے لوگ ہیں، ایک نافرمان اور ایک فرما بردار. تو جو لوگ اللہ کی نافرمان لوگوں کے ساتھ دوستی رکھنا چاہتے ہیں، ان کے طریقے پر چلنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ ان کو دلچسپی ہوتی ہے، تو پھر وہ ان کو گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں. جتنے ہم غلط کام کرتے ہیں اتنا زیادہ شیطان ہم پر حاوی ہونے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف ہم بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اللہ سے جڑے رہتے ہیں، اللہ کی کتاب سے جڑے رہتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرماتا ہے اور ہمیں گمراہی سے بچاتا ہے. اور جیسے میں نے بتایا کہ اللہ کا راستہ ایک ہی ہے، اس لیے نور ہمیشہ واحد اور ظلمات جمع ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا سورہ انعام میں، اور یہ دین میرا راستہ ہے جو مستقیم ہے، سو اس راہ پر چلو اور دوسری راہوں پر مت چلو. یہاں پر دین کا راستہ ایک راہ بتایا اللہ نے، اور دوسری راہیں گمراہی کی ہے. وہ راہیں تم کو اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گی، اور اس کو تم کو اللہ تعالیٰ نے تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم احتیاط رکھو. سورہ انعام 153 میں. تو انسان جب بھی گناہ کا کام کرتا ہے تو جب تک توبہ نہ کر لے وہ ایک خطرے میں ہوتا ہے. شیطان کو آسانی ہو جاتی ہے اس انسان پر حاوی ہونے میں. تو ہم کو اللہ سے ہمیشہ اپنی حفاظت مانگنی چاہیے، اور گناہ ہو تو فوراً سے توبہ کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم گناہ سے بچ جائیں. ہم کو اپنا تجزیہ کرتے رہنا چاہیے کہ ہم ہدایت کی طرف بڑھ رہے ہیں یا کہ گمراہی کی طرف بڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اگر انسان گمراہی کی طرف بڑھ رہا ہے تو اس کو فکر کرنی چاہیے، توبہ استغفار کر کے پلٹنا چاہیے. اللہ تعالی ہماری زندگیوں کو اپنے نور ہدایت سے منور کرے، آمین.